بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ نے منافق بڑے بڑے دیکھے ہوں گے، لیکن انجینئر تو انجینئر ہے۔ انجینئر دو چہرے رکھتے ہیں۔ ایک چہرہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے، وہ بڑا پوزیٹیو مثبت چہرہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے عام لوگ سادہ لوہ مسلمان متاثر ہو جاتے ہیں کہ انجینئر بالکل فرقہ واریت سے پاک ہے، بہت اچھا آدمی ہے۔ لیکن اس کا ایک چہرہ اندرونی ہے، وہی اس کا اصل چہرہ ہے۔ تو اگر کوئی آدمی اس کا اصل چہرہ دیکھ لے تو قطعاً اس سے متاثر نہیں ہو سکتا۔ اس کا ایک اور نمونہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 195 میں 1 گھنٹہ 2 منٹ 40 سیکنڈ پر انجینئر سے سوال کیا گیا کہ کسی میت کے ساتھ مرحوم کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں، تو انجینئر نے جواب دیا کہ ہر مومن کو رحمہ اللہ، رضی اللہ عنہ وغیرہ وغیرہ کہہ سکتے ہیں۔ یہ دعائیہ کلمات ہر مومن کے لیے درست ہے۔ کیا کسی فوت شدہ کو مرحوم کہا جا سکتا ہے؟ ہاں، مرحوم کا مطلب یہ اللہ اس پر رحم فرمائے، کیوں نہیں کہہ سکتے؟ تو کسی بھی رحمہ اللہ بھی کہہ سکتے ہیں اسے، کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں اگر آپ کے وہ فرقے کا تو کوئی دوسرے فرقے میں تو اسے مسلمان ہی نہیں سمجھتے۔ میں تو کسی کو ہی کہہ سکنا، وہ مسلمان ہو جس کی تکفیر نہ ہوتی ہو، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس کو رحمہ اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو رضی اللہ عنہ بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو علیہ السلام بھی کہہ سکتے ہیں۔ میں تو کسی کو ہی کہہ سکنا، وہ مسلمان ہو جس کی تکفیر نہ ہوتی ہو۔ میں تو کسی کو ہی کہہ سکنا، وہ مسلمان ہو جس کی تکفیر نہ ہوتی ہو۔ یہ ہے انجینئر کا وہ چہرہ جو انجینئر لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے، اور اس سے عام آدمی کو یہ تاثر ملتا ہے کہ باقی جو فرقے کے لوگ ہیں وہ اپنے فرقے کے بزرگوں کو رحمہ اللہ کہتے ہیں، دوسرے فرقے کے بزرگوں کو رحمہ اللہ نہیں کہتے، لیکن انجینئر جو ہے وہ سارے مسلمانوں کے ساتھ رحمہ اللہ علیہ السلام یہ الفاظ استعمال کرتا ہے، اور انجینئر کے ہاں یہ درست ہے، اس کے ہاں کوئی تقسیم نہیں ہے، بس یہ شرط ہے کہ وہ مسلمانوں کافر نہ ہو۔ اور یہ تو انجینئر کا مشہور موقف ہے جو لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے کہ میں تمام مکاتب فکر کو مسلمان سمجھتا ہوں، کسی کی تکفیر نہیں کرتا سوائے قادیانیوں کے اور شیعوں کے فرقہ نصیریہ کے۔ اب آئیں اس کے اصل چہرے کی طرف کہ اس کا اصل چہرہ اور اندرونی چہرہ کیا ہے۔ مجلس نمبر 15 میں 3 گھنٹے 9 منٹ 45 سیکنڈ پر انجینئر نے ایک بات کی ہے، وہ ذرا آپ سن لیں۔ اور رحمہ اللہ کا کرائٹیریا میرے نزدیک یہ ہے کہ جو باقی سب کے نزدیک ہے، اور رحمہ اللہ کا کرائٹیریا میرے نزدیک یہ ہے کہ جو باقی سب کے نزدیک ہے۔ واہ مرزا جی واہ، آپ کے نزدیک تو دوسرے فرقوں کے لوگ فرقہ پرستی میں اور فرقہ واریت میں مبتلا تھے، اور آپ ان پر طعن کر رہے تھے، ان پر طنز کر رہے تھے کہ وہ دوسرے فرقے کے لوگوں کو رحمہ اللہ نہیں کہتے، لیکن میرے نزدیک یہ معیار نہیں۔ یہاں آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو ان کے ہاں معیار ہے وہی میرے ہاں معیار ہے، تو یہ اتنی منافقت آپ کے اندر کیوں ہے؟ کیا دیوبندی احمد صاحب بریلوی کو رحمہ اللہ کہتے ہیں؟ نہیں۔ تو اگر ہم ان کے سامنے ہو سر، اگر ان کے سامنے ہم رحمہ اللہ کہہ دیں گے دیوبندیوں کے سامنے تو ان کو برا لگے گا، اسی طریقے سے ہم بریلویوں کے سامنے ارشد تھانوی کو رحمہ اللہ کہہ دیں گے تو ان کو برا لگے گا۔ تو سر ہم دونوں کا دل رکھ رہے ہیں، ہم دونوں کو ہی نہیں کہہ رہے، تو ہم اپنے بھائیوں کے دل رکھنے کے لیے ان کو رحمہ اللہ نہیں کہتے کیونکہ ان کو برا لگتا ہے، تو ہم دونوں پارٹیوں کو راضی رکھا ہے۔ ٹھیک ہو گیا نا جی؟ مرزا جی، آپ تو دوسرے فرقے کے لوگوں پر طعن کر رہے تھے کہ وہ اپنے فرقے کے لوگوں کو رحمہ اللہ کہتے ہیں، دوسرے فرقے کے لوگوں کو رحمہ اللہ نہیں کہتے۔ یہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی رحمہ اللہ اگر کہہ دیں گے وہ ناراض ہو جائیں گے، وہ ناراض ہو جائیں گے۔ آپ کو کسی کی ناراضگی کی کیا پرواہ؟ آپ تو جیسے دین اسلام کا حکم ہے، آپ کو تو ویسے کرنا چاہیے تھا، جو آپ کے نزدیک درست مسئلہ ہے آپ کو اس پر عمل کرنا چاہیے تھا۔ اس لیے آپ نے جو ناراضگی والا بہانہ بنایا ہے یہ در حقیقت جھوٹ ہے اور منافقت ہے۔ اس کا ثبوت بھی ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اہل حدیث حضرات کو آپ فرقہ بھی مانتے ہیں، اور ان کے جو بزرگ ہیں نواب صدیق حسن خان صاحب، میاں نذیر حسین دہلوی صاحب، ان کے ساتھ آپ نے اہتمام کے ساتھ رحمہ اللہ کا لفظ بھی استعمال کیا ہے۔ کلپ کا عنوان ہے 5واں جھوٹا الزام، اس میں تقریباً 23 منٹ پر آپ نے میاں نذیر حسین دہلوی صاحب کو رحمہ اللہ اہتمام کے ساتھ کہا ہے۔ میاں نذیر حسین دہلوی رحمہ اللہ تعالی، میں ان سے بڑی عقیدت رکھتا ہوں۔ اسی کلپ میں 37 منٹ پر آپ نے نواب صدیق حسن خان صاحب کو اہتمام سے رحمہ اللہ کہا ہے، اور وہ ہیں امام نواب صدیق حسن بھوپالوی رحمہ اللہ تعالی، المتوفی 1307۔
انجینئر صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لفظ رحمہ اللہ ہی نہیں ہے بلکہ رحمہ اللہ ہے۔ اصل میں انجینئر صاحب کو قیاس کی بڑی عادت ہے، انہوں نے شاید قیاس کیا ہوگا رحمۃ اللہ علیہ، وہاں چونکہ لفظ اللہ کے نیچے زیر ہے اس لیے یہاں بھی انجینئر صاحب نے قیاس کرتے ہوئے رحمہ اللہ ہی پڑھ دیا۔ انجینئر صاحب، جس طرح آپ نے وقت لگا کر انگریزی زبان سیکھی ہے، اسی طرح کاش آپ کچھ وقت لگا کر عربی زبان بھی سیکھ لیتے۔ خیر، یہ جو آپ نے کہا کہ جی میں دیوبندی اور بریلویوں کے بزرگوں کو اس لیے رحمہ اللہ نہیں کہتا کہ وہ دوسرا طبقہ ناراض نہ ہو جائے، یہ آپ کا منافقانہ پن تھا، یہ آپ کی منافقت تھی، ورنہ پھر نواب صدیق حسن خان صاحب، میاں نذیر حسین دہلوی صاحب، ان کو آپ نے رحمہ اللہ کیوں کہا؟ کیا یہاں آپ کو نظر نہیں آیا کہ دیوبندی بریلوی دونوں ناراض ہو جائیں گے؟ تو پیمانہ ایک رکھو نا، منافقت تو اختیار نہ کرو۔ پھر اگلی بات، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، تو ان کے ساتھ آپ نے رحمہ اللہ کہنا گوارا نہیں کیا۔ آپ کی زبان سے اگر نکل بھی گیا تو آپ نے کہا کہ یہ جی میں نے انورٹڈ کوما میں یہ کہا ہے، یعنی کہنا مقصود نہیں ہے۔ تو یہ بھی آپ ذرا بات سن لیں اس کی۔ مجلس نمبر 15 میں 3 گھنٹے 3 منٹ 25 سیکنڈ پر انجینئر نے یہ بات کی ہے۔ ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ نے، اور انہوں نے وہ دینار لیے، یہ بریکٹس میں انورٹڈ کاماز میں، اور وہ جی ناظرین، یہ وہی کلپ ہے جس میں یہ کہہ رہا ہے کہ دیوبندیوں کے بزرگوں کو رحمہ اللہ نہیں کہتا، بریلوی ناراض نہ ہو جائیں، بریلویوں کو نہیں کہتا، دیوبندی ناراض نہ ہو جائیں۔ اسی کلپ کے اندر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے لیے اس کی زبان سے رحمہ اللہ نکل بھی گیا تو فوراً شاگرد نے لقمہ دیا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، تو فوراً اس نے تعویل کی کہ یہ بریکٹ میں ہے، انورٹڈ کوما میں ہے، یعنی یہ کہنا مقصود نہیں ہے۔ جی انجینئر صاحب، یہاں نہ دیوبندی ناراض ہوں گے نہ بریلوی ناراض ہوں گے، دونوں ہی خوش ہوں گے، لیکن اس کے باوجود آپ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رحمہ اللہ کا لفظ بولنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیا یہ آپ کی منافقت نہیں ہے؟ ایک طرف یہ کہنا کہ ہر مسلمان بس جس کی تکفیر نہ ہوتی ہو اس کو رحمہ اللہ علیہ السلام رضی اللہ عنہ بھی کہا جا سکتا ہے، دوسری طرف آپ کو اتنا بھی برداشت نہیں ہے کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ آپ رحمہ اللہ کا لفظ بول دیں۔ بہرحال یہ تو ایک دلیل پیش کی تھی انجینئر نے کہ دیوبندی اور بریلویوں کے بزرگوں کو میں رحمہ اللہ کیوں نہیں کہتا، اس کی منافقت ہم نے آپ کے سامنے واضح کر دی۔ اب وہی اسی بات کی طرف چلتے ہیں مجلس نمبر 15 میں۔ اس کے بعد انجینئر نے کیا کہا ہے؟ اب آپ کہیں کہ میں مولانا اسحاق صاحب کی طرح دونوں کو رحمہ اللہ کہہ کے ان کو راضی کر لوں، نہ، پھر مجھے خطرہ ہے کہ اللہ نہ مجھ سے کہیں ناراض ہو جائے کہ تمہیں اتنی بڑی ان لوگوں کی غلطیاں پتہ تھیں اور تم پھر بھی کرتے رہے، اس وقت تمہیں خیال نہیں آیا۔ تو میں احتیاط میں، اور میں نے بڑا اچھا ان کو لقب دیا صاحب۔ قرآن میں نبی علیہ السلام کو کہا گیا ما ضل صاحبکم وما غوا، صحابہ کو کہا گیا تمہارے صاحب، تو صاحب تو ایک اچھا ورڈ ہے نا، تو میں یہ دے رہا ہوں۔ یہ دوسری دلیل دی ہے انجینئر نے دیوبندی اور بریلویوں کو رحمہ اللہ نہ کہنے پر۔ دوسری دلیل کا حاصل یہ ہے کہ میں اگر ان کو رحمہ اللہ کہتا ہوں تو خطرہ ہے کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ انجینئر صاحب، جب آپ نے ایک اصول بنا لیا کہ ہر مومن کے لیے رحمہ اللہ علیہ السلام رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں، اور یہ بھی آپ کا اصول ہے کہ دیوبندی بریلویوں کی آپ تکفیر نہیں کرتے، تو آپ کے نزدیک اگر یہ مسلمان ہیں پھر آپ کا تو اصول ہے کہ ان کے ساتھ رضی اللہ عنہ رحمہ اللہ علیہ السلام کہہ سکتے ہیں۔ اب یہ آپ منافقت کیوں کر رہے ہیں کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے؟ کیا یہ اصول بناتے وقت آپ کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اللہ ناراض ہو جائے گا؟ پھر یا تو آپ یہ کہیں کہ یہ مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، یہ بھی آپ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ آپ نے ایک معصوم سا چہرہ لوگوں کو دکھایا ہوا ہے کہ جی میں کسی کی تکفیر نہیں کرتا۔ اب انجینئر صاحب، آپ بڑے برے طریقے سے پھنس چکے ہیں۔ اب ہمارا سوال یہ ہے کہ دیوبندی بریلوی ان کی تکفیر آپ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اگر نہیں کرتے تو پھر آپ کے اصول کے مطابق تمام دیوبندی، تمام بریلویوں کو رحمہ اللہ رضی اللہ عنہ علیہ السلام کہنا چاہیے، لیکن آپ نہیں کہتے۔ ادھر آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں ان کی تکفیر نہیں کرتا، ادھر آپ رحمہ اللہ کا لفظ بولنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ یہ آپ کی منافقت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ کیا اہل حدیث حضرات کی غلطیاں آپ کے سامنے نظر نہیں آئیں؟ کیا ان کی غلطیاں آپ کے سامنے نہیں ہیں؟ ان کی غلطیوں کے باوجود ان کو آپ رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں، تو پھر دیوبندی بریلویوں کے ساتھ رحمہ اللہ کیوں نہیں کہہ رہے؟ کوئی ایک اصول بنا لیں نا آپ۔ جب آپ نے یہ اصول بنا لیا کہ ہر مومن کے ساتھ یہ لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے، تو پھر آپ یہاں استعمال کیوں نہیں کر رہے؟ یہ آپ کی منافقت ہے۔ اور مولانا اسحاق صاحب جو آپ کے استاد ہیں،
ان کے لیے آپ اتنے سخت الفاظ استعمال کر جاتے ہیں کہ انہوں نے بلنڈر کیے ہیں ختم نبوت کے مسئلے پر، تو وہاں رحمہ اللہ کیوں استعمال کرتے ہیں آپ؟ یہ بھی آپ کی منافقت ہے۔ آپ اصول ایک رکھیں، جو بھی اصول بنا لیں، لیکن منافقت تو نہ کریں۔ اگلی بات جو آپ نے کی کہ جی میں ان کو اچھا لقب دے رہا ہوں، صاحب کا لفظ بڑا اچھا لفظ ہے، یہ ہے وہ ہے، تو میرا سوال یہ ہے کہ رحمہ اللہ کہنے پر تو آپ کو خطرہ ہے اللہ ناراض نہ ہو جائے، صاحب کا لفظ جو آپ بول رہے ہیں کیا اس میں آپ کو خطرہ نظر نہیں آتا کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے؟ جب اتنی بڑی بڑی غلطیاں انہوں نے کی ہیں آپ کے بقول، تو کیا اچھا لقب دینے سے اللہ ناراض نہیں ہو جائے گا آپ سے؟ یہاں آپ کو خطرہ نظر نہیں آتا؟ بات دراصل یہ ہے کہ آپ بہت بڑے منافق ہیں۔ آپ باقی فرقوں کے بارے میں تو یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ان میں فرقہ واریت ہے، دوسرے فرقوں کے بزرگوں کو رحمہ اللہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، میرے اندر ایسی چیز نہیں ہے۔ ادھر آپ نے یہ بات بھی کہہ دی اور پھر ان دیوبندی بریلویوں کو آپ رحمہ اللہ کہنے کے لیے تیار بھی نہیں ہیں۔ یہ دوغلی پالیسی اختیار کیوں کی آپ نے؟ یہ منافقت چھوڑ دیں، اصول ایک رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔